اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی نشست میں ہم نے لیٹس ٹاک کی پچھلی نشست میں ہم نے ایفیکٹو کمیونیکیشن پہ بات کی تھی۔ اب ظاہر ہے یہ ضروری ہے جاننا کہ کمیونیکیشن کو ایفیکٹو کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سٹیپ آبویسلی وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ووکیبلری، کیونکہ اس کے بغیر اگر لفظ ہماری کمانڈ پہ نہیں ہے کسی بھی زبان میں، ہماری اپنی نیٹو لینگویج میں بھی اگر ہم اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، سندھی، بلوچی، پشتو، جو بھی ہم زبان بولتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زبانیں ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ، تو وہ جو زبان ہماری بیسک زبان ہے اس میں ہمارے پاس نسبتاً ووکیبلری بہتر ہوتی، لیکن اس میں بھی اگر آپ آج کل کے دور میں دیکھیے تو جو پنجابی بولنے والے ہیں ان کے پاس ٹھیٹھ پنجابی کی ووکیبلری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی یعنی کوئی خالص پنجابی بولنے کی کوشش کرے تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ وہ بلے شاہ کا ہے نا کہ ارکاں گٹے مل مل تو میں تیرے من تو گئی پلیتی، تیرے من تو نہ گئی پلیتی، اس قسم کا ہے کچھ۔ اب گٹے تو پتہ ہے ٹخنے ہوتے ہیں، یہ ارکاں کیا ہوتی ہیں؟ آئی ڈنٹ نو دیٹ، آنیسٹلی آئی ڈنٹ نو دیٹ، ٹھیک ہے۔ اور باقی پہ اگلی بات بھی سمجھ آ گئی کہ جی آپ مل مل کے دھو تو رہے ہیں لیکن اندر سے ناپاک ہی ہیں، اندر سے آپ صاف نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ٹل دی ٹائم جسٹ اے فیو ایئرس بیک ایکچولی، کوائٹ ریسنٹلی آئی وڈ سے، آئی واز ان اے اسمال گروپ، اور اس میں سے ایک صاحب تھے ادھر کے ہی قصور ڈسٹرکٹ کے ایک صاحب تھے، اور انہوں نے بات شروع کی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا بڑے ارکاں مار دینے تو مجھے سمجھ آیا کہ ارکاں یہ ہیں بیسکلی، یہ جس کو ہم کونی کہتے ہیں، یہ ارکاں ہیں، یعنی یہ پلورل میں یہ ہیں ارکاں، تو جس کو کونیاں جو ہیں۔ سو مطلب آل مائی لائف آئی ہیو اسپوکن پنجابی، آئی ہیو لیوڈ اراؤنڈ پنجابی پیپل، اور بڑی پرانی بات ہے، کالج میں ہم تھے تو ہمارا ایک دوست تھا اندرون شہر کا، ایک دن وہ آیا تو کہتا ہے میں آج ایک لفظ پوچھوں گا پنجابی کا، میں دیکھتا ہوں کس کو پنجابی آتی ہے۔ تو اس نے اپنی طرف سے لفظ ڈھونڈا، اس نے کہا اچھا مجھے اچیچا کا مطلب بتائیں کیا ہے۔ خیر ایٹ دیٹ ٹائم آئی نیو کہ اچیچا کیا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ووکیبلری کی ضرورت ہے۔ اب ووکیبلری کہاں سے آئے گی؟ ووکیبلری بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پڑھنے سے آئے گی، کیونکہ دیکھیے نا جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، وہ ٹیکسٹ بک ہے، اور وہ ہم جس یعنی بہت توجہ سے پڑھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ یعنی حال یہ ہوتا ہے کہ جو ایف ایس سی میں میرا حال میں ایک ناول لگا ہوتا تھا کو پرزنر آف زینڈا کے نام کا، جو میں پڑھتا تھا کالج میں، کبھی ہمیں توفیق، ہم نے اور 50 ناول پڑھ لیے، کتابیں پڑھ لیں، وہ ناول پڑھنے کی توفیق کبھی نہیں ہوئی، چونکہ وہ ٹیکسٹ میں شامل تھا، سلیبس میں شامل تھا۔ تو یہ تو پرانا قصہ ہے، بٹ وی نیڈ ٹو ریڈ ایکچولی، کچھ بھی پڑھ لیجئے۔ اب آج کل تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا، یعنی آپ نیٹ کھولیے، چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز ہیں، بلاگز ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایک ووکیبلری بڑھانے کے لیے کچھ پڑھنا ضروری اور کچھ سننا ضروری ہے۔ دے بیوٹیفل ٹاکس اراؤنڈ، یعنی آپ انٹرنیٹ پہ جائیے تو دے آر بیوٹیفل ٹاکس پیپل آر میکنگ ایکچولی، بڑے خوبصورت ان کے سٹائل ہیں، بہت خوبصورت الفاظ ہیں ان کے، بڑے اچھے، انگلش میں، اردو میں، ہر لینگویج میں ہیں، لیکن چلیں ہمارا زیادہ واسطہ اردو انگلش سے پڑتا ہے، تو بہت اچھی لوگ بات کر رہے ہیں۔ دیٹس ہاؤ یو پک اپ ووکیبلری کہ ہاں یہ لفظ یہاں جو اس موقع پہ اس شخص نے استعمال کیا، دس واز دی موسٹ اپروپریٹ ورڈ، یہاں یہی ہونا چاہیے تھا، اس کے علاوہ کوئی ورڈ یہاں پہ نہیں سوٹ نہیں کرتا۔ جیسے شاعری میں کہتے ہیں نا، علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں یا غالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو لفظ انہوں نے جڑ دیا اپنے شعر میں، آپ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے۔ ایون فیض صاحب، فیض احمد فیض کی شاعری میں بھی الفاظ اس طرح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر بڑے شاعر کے، میں سنگل آؤٹ ایسے ہی کر رہا ہوں، لیکن ہر بڑے شاعر کی شاعری میں الفاظ اس طرح رکھے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ہلا نہیں سکتے۔ اگر آپ ان کو ہلانے کی کوشش کریں گے تو ساری چیز آگے پیچھے ہو جائے گی، سارا بیلنس، اور اس کے
آئی ووڈنٹ سے کہ شاید میننگ انٹائرلی چینج ہو جائیں گے، لیکن خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اس کی جو کرافٹس مین شپ انہوں نے لگائی ہے وہ چلی جائے گی. سو کچھ پڑھنا، کچھ پڑھیے. مطلب میں آپ سے بہت باقاعدہ نہایت لجاجت سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، کچھ پڑھیے. چلتے پھرتے موبائل فون از اے گریٹ تھنگ ایکچولی، میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں. آپ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، آپ جاب پہ ہیں، آپ کہیں انتظار کر رہے ہیں، ڈاکٹر کو دکھانے گئے ہیں، گھنٹہ بھر وہاں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تو بجائے ریلز دیکھنے کے اور بجائے ٹک ٹاک دیکھنے کے آپ کچھ پڑھ لیجئے، کچھ اچھی ٹاک سن لیجئے، بڑی بڑی اچھی پوڈ کاسٹ سن لیجئے. پوڈ کاسٹ میں بھی اچھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن جیسے ٹیڈ ٹاکس ہیں، TED ٹیڈ ٹاکس، بیوٹیفل ٹاکس موسٹ آف دم. اور وہ ظاہر ہے چونکہ اسپیکرس کو پریپیئر بھی کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے وہ بات کرتے ہیں آگے. اور کچھ تو ظاہر ہے نیچرلی گفٹڈ لوگ ہیں، اور گفٹڈ کے علاوہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پالش کیا ہوتا ہے. سو وین دے اسپیک یو جسٹ سمپلی لو ٹو ہیئر دیم. تو کچھ پڑھیے اور کچھ سنیے. افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے سب سے آسان اور سادہ نسخہ یہ، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ بولیں، تیسری بات یہ ہے، تو کچھ پڑھیے نمبر 1، کچھ سنیے نمبر 2، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ بولیں تو تھوڑی سی اپنی پیس کو ایسا رکھیے کہ الفاظ آپ کو ساتھ ساتھ ملتے چلے جائیں. پیس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ بڑی تیز بولنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لفظ پیچھے رہ جائیں گے، اور جو منہ میں آئے گا بول دیں گے. آپ لفظوں کی سلیکشن نہیں کر پائیں گے. تو تھوڑی سی پیس اپنی ایسی رکھیے. ٹھیک ہے، ہم میں سے نیچرلی کچھ لوگ ایک خاص ٹھہراؤ کے ساتھ بولتے ہیں، کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ بولتے ہیں، کچھ ایکسٹرا فاسٹ بولتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے نیچرل ہے، بچپن سے ان کا چلا آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو، آئی آنیسٹلی ڈونٹ نو کہ وہ چاہیں تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بٹ دیٹس بسائڈز دی پوائنٹ ریئلی. جو آپ کی نیچرل پیس ہے اسی میں رہتے ہوئے ذرا سا پیس آؤٹ کر لیں کہ آپ کے الفاظ آپ کی کمانڈ پہ آ جائیں اور آتے رہیں. وی ڈو ہیو پلینٹی آف وکیبلری جنرلی، یعنی جو ہماری ٹوٹل وکیبلری ہے اس کا شاید 5% ہم روٹین میں ورکنگ وکیبلری کے طور پہ یوز کرتے ہیں. باقی پڑھی ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ، لیکن چونکہ ہم روٹین میں وہ لفظ یوز نہیں کرتے اس لیے ہماری کمانڈ پہ وہ نہیں ہوتے ریڈیلی. تو آپ اگر تھوڑی سی پیس لے کے چلیں گے تو پھر آپ کے لفظ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور آپ کی بات میں خوبصورتی پیدا ہوگی اور اس کی ایفیکٹونیس بڑھے گی. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے، سو 1، کچھ پڑھیے، کچھ سنیے، تھوڑی سی پیس اپنی اس کو ذرا سا کنٹرول میں کر لیجئے. اور آخری بات یہ ہے کہ ایٹ آل ٹائمز اس بات کو مستقل گیج کرتے رہیے، اسیس کرتے رہیے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ 1 on 1 میں یا 1 to a اسمال گروپ میں، اور ایون 1 to a لارجر گروپ میں بھی، کلوزڈ انوائرمنٹ میں اگر آپ بیٹھے ہیں، تو اس بات کو اسیس کرتے رہیے کہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے، کچھ ان کے یعنی دماغ میں، دل میں اتر رہی ہے بیسکلی، وہ توجہ دے رہے ہیں، یا وہ کچھ اور کرنے لگ گئے ہیں بیکاز دے آر ناٹ ریلیٹنگ ٹو یو. آپ کی بات یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا آپ نے کوئی ایسی گفتگو شروع کر دی ہے جو بہت ہی کوئی مشکل گفتگو ہے اور جس میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، انہوں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی. تو وہ پھر آپ کو یو نیڈ ٹو چینج یور چینل امیڈیٹلی. آپ کو وہ گفتگو کرنی ہے نا جو لوگوں سے آپ کو جوڑ سکے. ایکچولی جو لوگوں سے جوڑے نہیں اس کا تو پھر مزہ ہی نہیں ہے نا اس گفتگو کا. تو یہ چوتھی بات یہ 4 باتیں میں نے آپ سے کی. میں نے وہ کتابی کوئی بات نہیں کی، میں نے خود بھی کمیونیکیشن پہ جو دوسری میری ٹاکس ہیں میں نے ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ بات کی ہے. لیکن یہ چونکہ لیٹس ٹاک ہے تو میں اس میں وہ چیزیں لے کے آؤں گا انشاءاللہ جو بہت ہی پریکٹیکل اور بہت مختصر اور بالکل ایزی ٹو ڈو ہوں گی ایکچولی. سو کچھ پڑھیے، کچھ سنیے، تھوڑا سا اپنے پیس کو کنٹرول میں رکھیے تاکہ لفظ آپ کی کمانڈ پہ آ سکیں، اور اپنے آڈینس کو جج کرتے رہیے، چاہے وہ 1 ہے، چاہے وہ 5 ہیں، چاہے وہ 50 ہیں. آپ انالوجی شاید اتنی آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن ہم تو پہلے تو بہت ہوتا تھا، ہم جب بچپن میں تھے اور اس کے بعد بھی،
کہ سڑک پہ لوگ مجمع لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے، مداری آتا تھا بیٹھ جاتا تھا، ایک اس نے سانپ کا ڈبہ رکھا ہوتا تھا، کوئی 25-30 اس نے بوتلیں رکھی ہوتی تھیں جو اس نے بعد میں رنگ برنگے قسم کی چیزیں بیچنی ہوتی تھیں، اس میں سے اس کے ارد گرد رینڈم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے آ کے نا، 1 آیا 2 آیا 10 آئے 20 آئے 100 125 150 لوگ کھڑے ہو گئے اس کے ارد گرد آ کے۔ میں ریکال کرتا ہوں کہ اس کی نظر ہر ایک پہ ہوتی تھی اور وہ ہر کسی کو اپنی طرف کہیں نہ کہیں جوڑنے کی کوشش اس کی جاری رہتی تھی، پہلے تو بات کے ذریعے سے جو اس نے بیسک اپنی ایک گفتگو فرمانی ہوتی تھی وہ کرتا تھا، اس کے بعد پھر وہ جب بیچنے پہ آتا تھا تو وہ اچھا آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے میں ہنے آیا جناب، اچھا تانوں بھی چاہیے، چاہے کسی نے مانگا یا نہیں مانگا، لیکن وہ ادھر ہر کسی کو جوڑے رکھتا تھا اور لوگ ادھر دیکھتے اچھا یہ خریدنے لگا ہے، اچھا ادھر بھی خریدنے لگا ہے، شاید میں بھی خرید لوں، پھر میرا بھی کچھ جی چاہتا ہے کہ میں بھی شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہے یہ۔ سو they were very effective at what they did actually۔ تو ہم میں سے جو بھی کوئی بولتا ہے کام تو وہی ہے، ہم مجمع نہیں لگاتے اور اکثر نہیں لگاتے، لیکن کبھی کبھی لگاتے بھی ہیں، جب آپ پریزنٹیشنز کرتے ہیں تو مجمع ہی لگاتے ہیں نا، یا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ کا رویہ وہ نہیں ہے تو پھر آپ کی پریزنٹیشن کبھی اچھی نہیں ہو پائے گی۔ اور ہم جو 1 on 1 کرتے ہیں وہ مجمع ہم نہیں لگاتے، لیکن 1 on 1 تو بڑا انٹیمیٹ ہے نا، آئی کین سی یو، یو کین سی می، مجھے پتہ چل جائے گا آپ میری بات سے بیزار ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں، پسند آ رہی ہے نہیں آ رہی، ریلیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہیو آئی لاسٹ یو اینڈ ویئر ڈیڈ آئی لوز یو ایکچولی، آئی ول نو ایکچولی، اف آئی ایم پیئنگ اٹینشن آئی ول نو، سو پے اٹینشن، یہ چوتھی بات ہے۔ چلیے یہ بس افیکٹو کمیونیکیشن کی بات یہاں پہ میں ختم کر دوں گا، اس سے زیادہ میں اس کو لمبا نہیں کروں گا، اس لیے کہ پھر جب ہم کہتے ہیں نا یہ 10 ٹپس لے لیں اور 15 کام کر لیں اور 12 یہ چیزیں لے لیں تو بس پھر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سو ویل کیپ اٹ سویٹ اینڈ سمپل ایکچولی اینڈ شارٹ، آف کورس سویٹ اینڈ شارٹ رادر اینڈ سمپل۔ تو ہم ہر ٹاپک کے ساتھ کچھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔